نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح سے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں ہم سنت اور بدعت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ چند احادیث اس سے پہلے گزر چکی، آج ایک مثال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت اور بدعت کو سمجھایا۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتى قوما فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وانی انا النذیر العریان فالنجا النجا۔ میرا اور اللہ نے میرے ساتھ جو کچھ بھیجا ہے، اس کا حال کچھ ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص اپنی قوم کے پاس آیا اور زور سے پکارا: لوگو، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، اور میں ننگا ڈرانے والا ہوں، سو نجات، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ یعنی ارشاد والا ہے کہ اللہ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس کا حال اس شخص کے حال سے تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے کوئی شخص آئے اور زور زور سے پکارے کہ میں اپنی دونوں آنکھوں سے ایک لشکر دیکھ کر آیا ہوں جو ابھی تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ یہاں فرمایا گیا کہ النذیر العریان، ننگا ڈرانے والا۔ قدیم عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی اچانک حملہ آور ہوتا، کوئی اچانک مصیبت قوم پر آ رہی ہوتی، تو جسے پتہ ہوتا تھا وہ کسی پہاڑی پہ چڑھ جاتا۔ مثلا مکہ میں صفا کی پہاڑی اس کام کے لیے مخصوص تھی کہ وہ تقریباً درمیان میں ہے، تو پہاڑی پہ چڑھتا، اپنے کپڑے اتار دیتا۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے، یہ آدمی بالکل برہنہ ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید نے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انا ارسلناک بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اور کہیں آپ کے لیے لفظ استعمال فرمایا کہ آپ نذیر مبین ہیں، کھلے کھلے طور پر لوگوں کو آخرت کے خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی اس بات سے ڈرانے والے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہو تمہیں ویسا ہی اس کا صلہ ملے گا۔ برا کرو گے نتیجہ برا ہوگا، بھلا کرو گے نتیجہ بھلا ہوگا۔ تو میں کھلے لفظوں میں تمہیں ڈرانے والا آیا۔ تو قدیم عرب میں اس موقع پر جو لفظ استعمال کیا گیا اور جو حلیہ ہوتا تھا کہ برہنہ ہو جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے وہ انداز تو اختیار فرمایا، لیکن جو عریانی کا معنی ہے وہ اسے حذف کر دیا، جو آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ فرمایا کہ النذیر المبین، میں کھلے لفظوں میں کھلے انداز میں تمہیں آخرت سے، عذاب سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ فرمایا کہ اس نے جب یہ پکارا فَأَطَاعَهُ،
طائفۃ من قومہ، تو قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی، فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَحَالِهِمْ، چنانچہ وہ راتوں رات وہاں سے نکلے اور آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ چلتے رہے، فَنَجَوْا، انہوں نے نجات پالی، وہ بچ گئے۔ کہ جب آگاہ کرنے والے نے آگاہ کیا تو کچھ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کیا اور جلد ہی تیار ہو کر اپنے گھروں سے نکل پڑے اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے دشمن کے حملے سے بچ گئے۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، اور ایک گروہ نے ان میں سے جھٹلایا، کچھ لوگوں نے بات مانی، کچھ لوگوں نے بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا یہ بس ایسی باتیں کر رہا ہے، کہاں دشمن کہاں حملہ، ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، کون ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی تو وہ اپنی جگہ پر رہے، انہوں نے صبح اپنے گھروں میں کی۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو صبح دم لشکر ان پر آ پڑا۔ عام طور پر حملہ صبح کے وقت کیا جاتا ہے، جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تو صبح دم ان پر لشکر آ پڑا۔ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، انہیں ہلاک کر دیا اور ان کو بیخ و بن سے اکھیڑ دیا، تباہ کر دیا۔ یہاں تک مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، یہ ہے حال اس شخص کا جس نے میرا کہا مانا، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس نے پیروی کی، کہ وہ آرام سے سکون سے اپنی زندگی گزارے گا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور اس شخص کا یہ حال کہ جس نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا، کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور اسے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اچانک موت آئے گی اور یہ پکڑا جائے گا اور پھر اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بڑی خوبصورت مثال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کی پیروی، دین کی پیروی کی تلقین فرمائی اور نافرمانی سے ڈرایا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں اسے روایت کیا ہے۔ ایک اور مثال سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ارشاد ہوا کہ مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میرا حال اس شخص جیسا ہے، میرا حال اس شخص جیسا ہے جس نے آگ جلائی، ایک الاؤ دہکایا۔ فلما اضاءت ما حولها، جب اس آگ کی روشنی سے ارد گرد روشن ہو گیا، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو پروانے، یہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو یہ پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے، جیسا کہ ہم اب بھی دیکھتے ہیں۔ اب تو خیر بلبوں کا زمانہ ہے، جب چراغ جلا کرتے تھے تو پروانے آتے تھے اور ڈھیر لگ جاتا تھا، مر جاتے تھے۔ تو ایک شخص نے آگ جلائی، ماحول روشن ہو گیا، تو اب وہ پروانے، پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے۔ وَجَعَلَ
یحجزہن ویغلبنہ فیتقحمن فیہا، لیکن وہ جو پروانے تھے ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جس نے آگ جلائی وہ اس آگ سے ان پروانوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پروانے، وہ پتنگے اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے قابو میں نہیں آتے۔ کتنے پتنگوں کو وہ اسے بچا سکتا ہے؟ وہ ادھر سے پکڑتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اور چلا جاتا ہے۔ تو وہ شخص ان پروانوں کو جلنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پروانے قابو نہیں آتے اور اس آگ میں داخل ہوتے ہیں، ظاہر ہے جل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بس میرا اور تمہارا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچانے کی، آگ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کام نہ کرو، اس کا انجام جہنم ہے، یہ کام نہ کرو جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ کام نہ کرو یہ گناہ، یہ آگ ہے۔ تو میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچانے کی، نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، تم اس میں گرے جا رہے ہو، تم بات نہیں سن رہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس جہنم کی آگ میں جلو گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حسی مثال کے ذریعے سے، ہمارے ایک مشاہدے سے ہمیں بتایا کہ آخرت میں تمہارا معاملہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جیسے ان پتنگوں کا، ان پروانوں کا حال ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، میری بات مان لو تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخری زمانے میں کچھ دجال آئیں گے، کچھ کذاب آئیں گے۔ دجال، دجل کہتے ہیں سچی جھوٹی باتوں کو آپس میں ملا دینا، دجل و فریب دینا۔ تو فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ جب انسان سنتا ہے کہ یہ بات سچی ہے تو سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری بات جو اس نے کہی ہے وہ بھی سچی ہوگی، چنانچہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جھوٹے اور دجال آئیں گے، تمہارے پاس ایسی ایسی احادیث بیان کریں گے، ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو باتیں، جو احادیث نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوں گی، ایسی ایسی احادیث بیان کریں گے۔ بچو ان سے، بچو ان سے، الگ رہو، ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں، تمہیں فتنے میں ڈالنے نہ پائیں۔ بڑی تنبیہ فرمائی، بڑی تنبیہ۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ گزشتہ صدی سے خاص طور پر ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی احادیث بیان کی ہیں اور لوگوں میں پھیلا دی کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پورا ذخیرہ احادیث چھان لیجئے، اس میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ تھوڑا سا سچ صحیح حدیث کا ہوگا اور اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ اس میں ڈال دیتے ہیں، یا اس کا معنی ایسا بیان کرتے ہیں کہ جو سلف سے لے کر اب تک کسی نے نہیں سنا ہوتا، نہ کبھی ان کے ذہنوں میں وہ بات آئی ہوتی۔ تو یہ دجل و فریب ہے۔ اور اب یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں تو یہ بات بہت پھیل گئی، ہر شخص کے پاس
یہ سہولت موجود ہے، جو چاہے بولے اور یوٹیوب پہ ڈال دے، فیس بک پہ ڈال دے، اور اسے خدا جانے کون کون سنتا ہے۔ کیسے بھولے بھالے لوگ وہ اس کی طلاقت لسانی سے، اس کی زور بیان سے فریب میں آ جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اس کو رنگ ایسا دیا جاتا ہے کہ جس کا انجام وہ گمراہی ہوتا ہے، جو اس سے نتیجہ لیا جاتا ہے یا تأثر دیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھیں، اپنے کان کھلے رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین اب تک ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ نئی نئی باتوں کا لفقہ انسان میں ہوتا ہے کہ واہ کیا کہنے، کیا کہا اس نے، تو یہ واہ واہ اور داد خواہی، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ سادہ دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں نجات ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کر دے، جو سنے اسے آگے بیان کر دے، یہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی بات وہ بھی اس سے مراد ہے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں مہینہ شروع نہیں ہوا کہ میسیجز آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے کی فلاں کو مبارک دی، اس کے لیے یہ ہوگا، یہ ہوگا، بڑے فضائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، میسیج آنا شروع ہو گئے، اتنے دن باقی رہ گئے، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے کی خبر دی اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ ہر مہینے کے بارے میں، ہر مہینے کے بارے میں اس طرح کی باتیں آتی، حالانکہ احادیث میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اب ایک شخص تو بنانے والا ہے، یہ میسیج لکھنے والا ہے، اور دوسرے بھولے بھائی، ہمارے بھولے بھالے بھائی ہوتے ہیں، وہ ثواب سمجھ کر اسے فارورڈ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ پھیلتا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر احادیث میں کوئی بھی بات، اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کرنا یہ درست نہیں، اور خاص طور پر قرآن کی کوئی بات ہو، دین کی کوئی بات ہو، حدیث لکھی ہوئی ہو، تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے اسے آگے بھیجنا نہیں چاہیے، ورنہ جھوٹ کی اشاعت میں ہم بھی حصے دار ہو جائیں گے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ ایک شخص ہر سنی سنائی بات آگے کرتا ہے، تو یہی چیز کسی شخص کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ جی، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ انسان نظر انداز کرتا ہے، جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی تو جھوٹی باتیں کرتا ہے، تو اس کی پھر سچی بات وہ بھی جھوٹ میں شمار کی جاتی ہے۔ تو اس لیے زبان سے بات نکالنے سے پہلے، منہ سے بات نکالنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے اور آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان جھوٹا قرار پائے گا۔ ایک اور حدیث، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے۔ اس وقت یہ روایت ہے مسلم کی، صحیح مسلم سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کا آغاز ایسے حال میں ہوا
کہ وہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا، اور وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ جیسے آغاز ہوا تھا ویسا ہی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، تو ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو، ان کے لیے طوبہ ہے، جنت ہے، جنت کا بڑا درخت ان کے لیے، یعنی جنت ہے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها۔ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو کہ سانپ جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو بڑی تیزی سے اپنے بل کی طرف وہ کھسکتا ہے، تیزی سے جاتا ہے، بہت تیزی سے۔ یہ منظر صحرا میں عام منظر ہوتا تھا، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، کہ سانپ ہوتے تھے اور بڑی تیزی سے وہ ڈر، خاص طور پر جب خوف ہو۔ تو اس منظر تیزی کے حوالے سے فرمایا کہ ایمان مدینے کی جانب یوں سمٹے گا، یوں آئے گا تیزی سے، جیسے سانپ اپنے سوراخ میں تیزی سے جاتا ہے۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب ایمان، یعنی صاحبان ایمان کے لیے دنیا تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، انہیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور مدینہ یہ مرکز ایمان رہے گا، مدینہ مرکز ایمان ہوگا، تو لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے مدینے کی جانب یوں آئیں گے جیسے سانپ اپنے بل کے اندر بہت تیزی سے جاتا ہے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر، یہ پیشگوئی ارشاد فرما دی کہ مدینہ قیامت تک مرکز ایمان رہے گا، اور جو لوگ یہاں پر رہیں گے اللہ ان کا ایمان بھی سلامت رکھے گا۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد مبارک ہے، مسجد نبوی قدیم، جسے روضۃ الجنہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں ایک کتبے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے، تو آپ کی بائیں جانب 3 کتبے لگے ہوئے ہوں گے، گولڈن وہ کتبے ہیں، اس کے اوپر 2-3 احادیث ہیں۔ تو ایک کتبہ ان میں یہ ہے کہ ایمان مدینے کی جانب یوں سمٹے گا، یوں آئے گا تیزی سے، جیسے سانپ اپنے بل کی جانب بہت تیزی سے جاتا ہے۔ تو خبر ہے اس میں کہ مدینہ مرکز ایمان ہے۔ یہاں تو یہ بات ہے، یہ روایت متفق علیہ، لیکن یہی روایت ہمیں ملتی ہے ترمذی میں بھی، سنن ترمذی میں، وہاں اس مضمون کی کچھ اور وضاحت ہے، اور یہ روایت ہے عمرو ابن عوف سے۔ وہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور یہ حضرت عمرو ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ دین آخری زمانے میں دین حجاز کی جانب سمٹے گا، حجاز میں آ کر جمع ہوگا، یعنی اہل دین حجاز میں آئیں گے۔ پہلی حدیث میں لفظ ہے مدینے کا، اس میں وسعت ہے، جس میں مکہ، مدینہ اور یہ سارا علاقہ حجاز کا اس میں داخل ہے۔ تو اس میں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ سارا علاقہ جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا، دعوت کا آغاز ہوا، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ دین کی دعوت اور اس کا مرکز صرف یہی حجاز رہ جائے گا، مکہ ہے، مدینہ ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر آئیں گے ان کا دین بھی محفوظ رہے گا۔ باہر کی دنیا میں، دوسرے ممالک میں دین محفوظ رکھنا، بچانا مشکل ہو جائے گا کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ فرمایا کہ وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينَ
من الحجاز ماقل العرویت من رأس الجبل، دین حجاز میں ایسے ٹھکانہ بنائے گا جیسے یہ پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر اپنا ٹھکانہ بناتی ہے۔ پہاڑی بکری، اس کے لیے پہاڑ پہ جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، یا آپ یوں کہہ لیے یہ جو مارخور ہوتا ہے، دیکھا آپ نے کہ کس طرح پر مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ پہاڑی بکرے کا بھی یہ معاملہ ہے، وہ چوٹی تک چلا جائے گا، وہاں چھپ جائے گا اور اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ قرب قیامت میں دین حجاز میں اپنا یوں ہی مکان بنائے گا، اپنا ٹھکانہ بنائے گا کہ دین یہاں پر محفوظ رہے گا حجاز میں۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ ان الدین بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، دین کا آغاز جب ہوا تو اجنبی تھا اور بہت جلد ویسے ہونے والا ہے جیسے آغاز ہوا تھا، یعنی اجنبی۔ اجنبی کا معنی یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا اور توحید کی دعوت دی تو لوگوں کے لیے لا الہ الا اللہ یہ ایک نامانوس آواز تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، قرآن پاک نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے کام صرف ایک خدا کرے، ایک ہی الہ ہو، باقی کوئی الہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس آواز کو اس سے مانوس نہیں تھے، یہ آواز ایک اجنبی آواز تھی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کے اخلاق بتائے، دین کی تعلیمات دیں، وہاں لوگوں کے لیے اجنبی تھی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ نے ہدایات دی تو یہ اس سے لوگ نامانوس تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مال ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں، جیسے چاہے خرچ کریں، اور اسی طرح پر معاشرتی زندگی میں یہ ہماری ٹریڈیشن چلی آ رہی ہیں، ہم یہی چلیں گے۔ یہ کیا ہوا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے؟ تو یہ آواز نامانوس تھی، اور جو لوگ اس پہ عمل کرنے والے تھے ان کو بھی اجنبی بنا دیا گیا۔ مکہ کی زندگی پڑھیے کہ کس طرح مشرکین مکہ نے اہل اسلام کا بائیکاٹ کر دیا، بالکل انہیں تنہا کر دیا، اجنبی بنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے اس دین کا آغاز ہوا کہ وہ اجنبی تھا، لوگوں نے اسے چھوڑا ہوا تھا، اسے قبول نہیں کر رہے تھے، ایک وقت آئے گا کہ جب دین ویسا ہی ہو جائے گا کہ لوگ دین چھوڑ دیں گے، اور جو دین پر عمل کرنے والے ہیں وہ لوگوں کے لیے اس معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ نہیں ہیں، لوگ ان سے ملنے جلنے سے پرہیز کریں گے، لیکن ایسے ہی وقت میں وہ لوگ فطوبی للغرباء، جو لوگ دین پہ عمل کرنے والے ہیں اور اجنبی ہو کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے طوبہ، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اب خود وضاحت فرمائی کہ یہ غرباء کون ہیں؟ غرباء یعنی جو دین پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں تنہا رہ جائیں، اجنبی بن جائیں، یہ وہ لوگ ہیں ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بعد لوگوں نے جن سنتوں کو چھوڑ دیا وہ ان سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور لوگوں کی ان غلط رسم و رواج کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سنت میں عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کے نتیجے میں وہ اجنبی ہو جاتے ہیں معاشرے میں، تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ بشارت ہے فطوبی للغرباء۔ ہمارے اس زمانے میں بہت سی چیزیں ہیں، گھریلو معاشرت کے اندر
اور خود ذاتی زندگی میں کہ اگر انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ نکو بن جاتا ہے۔ نکو، آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا کہ کسی گاؤں کے لوگوں کا ناک کٹا ہوا تھا، لوگوں کے ناک پر کٹ لگے ہوئے تھے، تو ایک آدمی اس گاؤں میں چلا گیا جس کی ناک سلامت تھی، تو سب لوگوں نے مل کر تالیاں پیٹنا شروع کر دی، نکو آیا، نکو آیا، نکو آیا۔ یعنی عیب تو خود ان میں ہے، لیکن جو بے عیب تھا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بس یہی معاملہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں میری مردہ سنتوں کو جو شخص زندہ کرے گا، جب لوگ سنت چھوڑ چکے ہیں اس زمانے میں وہ اس سنت کو زندہ کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو وہ معاشرے میں اجنبی بن جائے گا، معاشرے میں اجنبی بن جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن گھرانوں میں صاحب حیثیت ہیں لیکن دین پہ عمل کرتے ہیں، تو اپنے رشتہ دار بھی ملنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ تو مولوی لوگ، یہ مولوی لوگ ہیں، ان سے نہیں، رشتہ نہیں کرنا ان سے۔ اور اسی طرح اور بیسیوں حال ہمارے سامنے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے ان کے لیے، یہ جنت الفردوس کا درخت، اور جنت الفردوس ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس زمانے میں میری سنت کو زندہ کریں جبکہ لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب میری امت میری سنت کو چھوڑ چکی ہو اور اس فساد میں مبتلا ہو کہ خلاف سنت زندگی بسر کرتی ہے، تو ایسے وقت میں جو میری کسی سنت کو تھام لیتا ہے، میری سنت پہ عمل کرتا ہے، تو اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، ایک نہیں، 100 شہیدوں کا۔ بہت بڑی بشارت کہ جب امت کسی معاشرے میں، کسی ماحول میں ایک سنت کو نظر انداز کر دیا گیا اور ترک سنت معمول بن گیا، ایسے ماحول میں ایک شخص سنت کو زندہ کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، خواہ اپنی ذات کے بارے میں ہو یا اپنے گھر کے بارے میں یا اپنے معاملات کے بارے میں، جو شخص اسے زندہ کرتا ہے تو اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا۔ یہ 100 شہیدوں کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ ایک شخص کافر سے لڑ رہا ہے، میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، اور لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی، مر گیا، بس ایک دفعہ مر گیا۔ اب اس کے بعد اس کی میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ شخص اب وہ بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کی ہے، اور یہ شخص جو دین پر عمل کر رہا ہے، سنت پہ عمل کر رہا ہے، یہ ایک دن میں لوگوں کے 100 طعنے سنتا ہے، لوگوں کے 100 طعنے سنتا ہے۔ کبھی اس کو تحقیر سے مولوی کہیں گے، او مولوی، کبھی تحقیر سے کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، مسیتڑ، اس کا ہر کام ہی کیا ہے کہ یہ مسجد میں جاتا ہے، 5 نمازیں مسجد میں، اس کو اور کوئی بات سوچتی ہی نہیں ہے جی، اور بہت سی چیزیں۔ تو لوگ نام رکھتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ اب یہ تانا دے کر کسی مجلس میں آدمی بیٹھا ہو اور آ کر کوئی شخص یوں کہے، او مولوی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے دل پر کتنا بڑا نیزہ لگا، اس کا دل کیسے زخمی ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، کھاتا پیتا ہے، ہر چیز بہت ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے داڑھی رکھی،
تو اس کو تحقیر سے کہا جائے او مولوی جی، تو اس کا دل زخمی ہوتا ہے، جان تو نہیں نکلتی. اور ایسا دن میں خدا جانے کتنی دفعہ ہوتا ہے، تو ہر دفعہ اس کا دل زخمی ہوتا ہے، ہر دفعہ وہ مرتا ہے پھر جیتا ہے، مرتا ہے پھر جیتا ہے. تو اس طرح متروک سنت کو جو شخص زندہ کرتا ہے، فساد کے وقت میں جو شخص دین پر عمل کرتا ہے، اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی جنتی آدمی، شخص جنتی ہے. تو سب سے بڑی چیز ہمارے دین میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اپنی ذاتی زندگی میں بھی، گھریلو زندگی میں، اسی طرح ہماری جو معاشری زندگی ہے جس میں ہمارا کاروبار اور ایک دوسرے سے میل جول ہے، ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، اس میں سکون بھی ہے اور اس میں نجات بھی ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنی کوتاہیاں ہو چکی ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ آئندہ زندگی ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. قبر کے عذاب سے بچا. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخل فرما. سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق حلال واسع اور وافر عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. فتنوں کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما. وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آمین یا ارحم الراحمین.